ہمیں مسلمانوں کی قیمت کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ غریب آدمی یہ میرا کیا کر لے گا؟ میں اگر یوں کر لوں گا تو یوں بچ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا. ارے اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. کسی اللہ کے بندے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ ثانوی اور دوسرے درجے کی بات ہے. پہلے درجے کی میری زندگی اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت گزاری، ان کے خیر خیریت پوچھنا، اس پہ خرچ ہوگی. اس پہ وہ انعام ملتے ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اس حساب سے ان کو دیکھنا. یہ کلمے والے ہیں. کلمے والا ایک بندہ ساری دنیا کے کافروں سے قیمتی ہے. ہاں، نہ صرف یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ راحت پہنچاؤں گا. اس پہ اللہ کتنا دے گا، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں. دو بندے جب مصافحہ کرتے ہیں، صرف مصافحہ کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے، ان دونوں پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، لیکن 50-50 دونوں کو نہیں ملتی. ایک کو 99 ملتی ہیں، دوسرے کو صرف 1 ملتی ہے. مصافحہ کیا دو بندوں نے، ایک کو 99، ایک کو 1. آسمان سے 100 آئیں، 99 ایک کے پاس چلی گئی، ایک دوسرے کے پاس چلی گئی. 99 کس کو ملتی ہیں؟ ابشہما، جس کی بشاشت ان دونوں میں زیادہ تھی. ایک نے ویسے ہی مصافحہ کر لیا، دوسرا ذرا مسکرا کے خندہ پیشانی سے مصافحہ کیا. اور جس نے دوسرے کا حال زیادہ پوچھ لیا، بھائی گھر میں خیریت ہے؟ دوسرے نے بھی کہا آپ کے خیریت ہے. اس نے پوچھ لیا تیرے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہاں، ماں باپ تکڑے راضی ہیں. جس نے حال تھوڑا سا بھی زیادہ پوچھ لیا اور بشاشت زیادہ تھی، یہ 99 رحمتیں لے گیا. اسی کا برعکس بھی سوچتے رہو. جب مسلمان سے مصافحہ مسکرا کے کرنا اور حال پوچھنا 99 رحمتیں، تو جو کسی مسلمان کو دکھ دے گا اس پر بھی کوئی عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہاں، ایک نبی سفر میں تھا، نبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں. وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے. فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. وہ عربی کا لفظ ذہن میں نہیں آیا جلدی سے. چیونٹی نے، ہاں قرصہ، چیونٹی نے کاٹ لیا. فَأَمَرَ بِوَادِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، نبی نے کہا بھئی یہ چیونٹیاں رات کو مطلب یہ تھا ستائیں گی، ان کو جلا ڈالو. اور انہوں نے چیونٹیاں جلا دی. اللہ نے اس نبی پہ وحی بھیجی. ہاں، لفظ یاد آ گیا. قَرَصَتْ کا نَمْلَةٌ، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے. فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، جلا ڈالی آپ نے ایک امت جو میری تسبیح پڑھتی تھی. چونٹیاں جلا دی نبی نے. اللہ نے نبی پہ وحی بھیجی، کاٹا تجھے ایک چونٹی نے. قَرَصَتْ کا نَمْلَةٌ، ایک چونٹی نے کاٹا. احرقت امتا من الامم تسبح، تو نے جلا ڈالی ساری امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی. ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، ارے اللہ کی مخلوق ہے. ہاں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دیں گے. ہمارا مزاج یہ دوسرے درجے کی ہے یہ بھی، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ راحت پہنچائیں گے. حدیث میں ہے
کان علی الطریق غصن شجرۃ یؤذی الناس، ایک راستے میں ایک درخت کی شاخ آگے بڑھی ہوئی تھی، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی. جیسے یہ میں بیٹھا ہوں نا، میرے سامنے یہ لوہے کی سلاخ ہے، یہ لوہے کی، اگر میں سیدھا آگے جاؤں تو یہ میرے آگے رکاوٹ بنے گی، اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاؤں گا پھر گزروں گا. وہ ایسے شاخ بڑی ہوئی تھی، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس شاخ کو پکڑ کے پیچھے ہٹا کے گزرتا، شاخ کو چھوڑتا، شاخ پھر اسی جگہ. فَأَمَاتَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک آدمی نے اس شاخ کو پیچھے سے کاٹ کے رستہ صاف کر دیا، یہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا. ہم راحت پہنچائیں. قوت نیکی نہ داری بد مکن، اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو کسی کا برا تو نہ کر.